اب آج انشاءاللہ سورہ نساء کا آغاز ہے۔ سورہ نساء کے معنی آتے ہیں عورتیں، چونکہ اس صورت میں خواتین کے تعلق سے تفصیلی احکامات اور تفصیلی مسائل ذکر ہیں، اس وجہ سے اس کا نام سورہ نساء ہے۔ اس صورت میں 177 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس سے پہلے کی جو صورت ہے وہ سورہ آل عمران ہے، اس میں مختلف قسم کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں اور اس میں سے غزوات کا بھی تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے خاص طور سے شروع کی آیتوں میں غزوہ بدر اور غزوہ بدر میں نازل ہونے والی اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت اور مدد، جو فرشتوں کی 1000 کی تعداد میں نازل ہوئی اللہ کی طرف سے مدد نصرت، اس کا ذکر کیا، اور پھر آل عمران کے آخر میں تقوی پر بات ختم کی گئی، تقوی کے معاملات پر۔ اب آگے جو سورہ نساء ہے اس کی جو شروعات ہو رہی ہے، اس کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ بھی تقوی سے شروع ہو رہی ہے، لہٰذا کچھ معاملات کو بھی اس میں ذکر کیا جائے گا جو معاملات ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، جیسے بیع و شراء ہے، خریدنا بیچنا ہے، اجرت پر کسی مزدور کو رکھنا ہے یا اجرت پر کسی چیز کا لینا دینا ہے۔ تو ان تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کو اگر ہم ایگریمنٹ کر لیں، کسی سے معاہدہ کر لیں اور سامنے والا اس معاملات کو پورا نہ کرے، اس ایگریمنٹ کو پورا نہ کرے، اس معاہدے کو پورا نہ کرے، اس وعدے کو پورا نہ کرے، تو ہم قانون کے زور پر اس معاہدے کو پورا کرا سکتے ہیں۔ قانون کا استعمال کر کے، حکومت کا استعمال کر کے جو ہمارے درمیان ایگریمنٹ اور معاہدہ ہوا خریدنے اور فروخت کرنے کے درمیان معاملے میں، اسی طریقے سے بیع و شراء جس کو کہتے ہیں، اور اجرت پر کسی مزدور کو رکھنا یا اجرت پر کسی چیز کا دینا، جس میں بھی معاملات ہوتے ہیں، یا آج ہم کہہ لیں کہ رجسٹری وغیرہ جو ہوتی ہیں، زمینیں جو خریدی اور بیچی جاتی ہیں، اگر کوئی سامنے والا مقر جاتا ہے تو ہمارے پاس کاغذات ہیں، تو حکومت اور قانون کے زور پر ہم سامنے والے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم حقوق العباد سے تعلق، جس کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، تو الگ الگ لوگوں کے کیا کیا حقوق ہیں، اس کا تعلق اگر یہ حقوق کوئی ادا نہیں کرتا اور اس میں کوئی عام طور سے ایگریمنٹ بھی نہیں ہوتا، اور یہ حقوق اگر کوئی نہیں ادا کرتا ہے تو ہم قانون اور حکومت کی زور پر اس سے ہم اپنے حقوق کو عام طور سے نہیں لے سکتے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو حقوق ہیں، حقوق العباد کا جن کا تعلق ہے، میاں بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، یہ اسی وقت انسان پورے طور پر مکمل کر سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے، جب تک کہ جب اس کے دل میں خوف خدا اور خوف آخرت ہوگا۔ جب اللہ کا ڈر ہے اور آخرت کا خوف ہے کہ ہم کو آخرت میں جانا ہے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، ہمارا رجسٹر، ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے گا، تو اس وقت انسان اپنے تمام حقوق کو ادا کرے گا، انسان اپنے تمام حقوق کو ادا کرے گا۔ تو اسی لیے اللہ کا ڈر چونکہ پیدا کرنا ہے، کیونکہ آگے حقوق کی بات آئے گی، بیوی بچوں کی بات آئے گی، یتیموں کے مال کی بات آئے گی، تو اس لیے سب سے پہلے اس میں بتا دیا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں، یہاں عام لفظ استعمال کیا گیا، اور جگہ جو آیتیں تقوی کی آئی ہیں اس میں عام طور سے ایمان والوں کا لفظ استعمال، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تمام طریقے کی آیتیں، لیکن یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے، اپنے پالنہار سے، اپنی پرورش کرنے والے سے، جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تمہیں چلایا، جو تمہیں کھلاتا ہے، جو تمہاری پرورش کرتا ہے، جو تمہاری تربیت کرتا ہے، اس اللہ سے، اس پروردگار سے ڈرو اور اس کی مخالفت کرنے سے بچو۔ اتقوا ربکم، اس کی مخالفت کرنے سے بچو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ کون ہے، وہ پالنے والا کون ہے، وہ پالنہار کون ہے، وہ رب کون ہے؟ بتایا گیا کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ جان کون ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے، شخصیت ہے، نبی ہے، جو سب سے پہلے انسان ہیں روئے زمین پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ اس کے بارے میں تمام تفصیلات ہیں کہ فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اکٹھا کی جائے، اور الگ الگ جگہ سے مٹی منگوائی، اس کے بعد اس کا پتلا بنایا۔ جب اس میں یہ بھی تفصیل آتی ہے کہ جب مٹی کا گارا گوندھا جا رہا تھا، اس پہ جب پانی ڈالنے کی ضرورت آئی، تو یہ بھی بتایا گیا کہ اس گارے پر، اس مٹی پر 39 دن غموں کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشیوں کی بارش ہوئی، جس میں پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی میں خوشی کے معاملات کم رہتے ہیں اور افسوس کے معاملات اور غمی کے معاملات کی زیادہ رہتے ہیں۔
لہٰذا ہم کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مٹی میں شامل ہے غم کا سامنا کرنا، تکلیفوں کا سامنا کرنا، مشقتوں کا سامنا کرنا. ہم کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور خوشی کے معاملات میں ہم اتنے زیادہ بے قابو نہ ہو جائیں کہ ہم غم کے معاملات کو بھول جائیں. غم کے جو معاملات ہمارے سامنے آ سکتے ہیں ہم ان چیزوں کو بھول بھی نہ جائیں اور اللہ کی جو ہے خلاف کوئی کام بھی نہ کریں، اللہ کی مخالفت بھی نہ کرنے والے ہو جائیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ ہم کو خوشی دینے والا ہے وہی غم دینے پر قادر ہے، وہی غم دینے پر قادر ہے. لہٰذا الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی حضرت آدم سے. وخلق منها زوجها، پھر اسی جان سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا یعنی ان کی اہلیہ، حضرت حوا ان کی اہلیہ اور ہم سب کی ماں حضرت حوا کو پیدا کیا. وخلق منها زوجها، تو پتہ یہ چلا کہ حضرت حوا بھی حضرت آدم سے نکلی ہیں، حضرت حوا بھی حضرت آدم علیہ السلام سے نکلی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کسی کو پیدا کیا، کسی کو بنایا، تو وہ حضرت آدم ہیں. پھر حضرت آدم سے حضرت حوا کو بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں کے ملنے سے بہت سارے آدمی اور بہت سارے عورتوں کو، دونوں کے ملنے سے بہت سارے آدمی اور بہت ساری عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا، دنیا میں پھیلا دیا، جس کا نتیجہ آج ہم لوگ موجود ہیں. کیونکہ ہمارا جو نسب، ہمارا جو خاندان اگر پہنچے گا جا کر کے سب سے اخیر میں، وہ حضرت آدم حضرت حوا تک ہی جا کر کے پہنچے گا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. پھر یہاں اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو. الذی تساءلون بہ والارحام، اور وہ اللہ جس کے معاملات، جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مطلب طلب کرتے ہو، اپنے مطالبے کرتے ہو، ایک دوسرے سے اللہ کے نام پر اپنے مطالبے مانگتے ہو، اپنے مطالبات کا، اپنے حقوق کا سوال کرتے ہو. آگے چونکہ ارحام رشتہ داری کو کہتے ہیں، رشتہ داری میں کسی سے اگر کچھ کمی ہو جاتی ہے، حقوق ادا کرنے میں کمی ہو جاتی ہے، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تم کو کل قیامت کے دن جواب دینا ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے تم دوسروں کو یہ تلقین کرتے ہو کہ اللہ سے ڈرو، تمہیں جواب دینا اللہ کے ہاں، تو تم کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، تم کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور ارحام یہ رحم سے بنا ہے، رحم مادر رحم یعنی جس کو عربی زبان میں بچے دانی کو کہتے ہیں. وہی ایک سلسلہ ہے جو آپس کی رشتہ داریوں کو قائم کرتا ہے، وہی ایک سلسلہ ہے جو کہ حضرت حوا علیہ السلام سے چلا، وہی مادر رحم سے چل کر کے جو رشتہ یہاں آ کر کے طے ہوا. تو پتہ یہ چلا اس آیت سے بھی کہ ہم سب بھائی ہیں، ہم سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں. لہٰذا ہمارے درمیان کوئی نا اتفاقی ہو جائے، ہمارے درمیان کوئی غلط چیزیں ہو جائیں، تو ہم کو چاہیے کہ ایک اپنے بھائی اور اپنے بہن کو سمجھ کر کے فوراً معاملات کو رفع دفع کر دیا جائے، میل ملاپ کر لیا جائے، اس کی دشمنی کو طول نہ دیا جائے، کیونکہ ہم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں اور ہمارے درمیان کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. پہلے سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانا خلقناکم من، جس میں بتایا تھا کہ ہم نے تم کو ایک آدمی اور ایک عورت سے پیدا کیا. اس کے بعد ہم نے تم کو جو ہے جعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تم کو جو ہے الگ الگ قبیلوں میں بانٹا. مقصد یہ تھا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. مقصد یہ نہیں تھا کہ تم ایک دوسرے پہ تکبر کرو خاندان کی بنیاد پر، اپنے چہرے کے، اپنے جسم کے رنگ کی بنیاد پر، اپنی زبان کی بنیاد پر، یا اسی طریقے سے کسی بھی معاملات پر تم ایک دوسرے پر فخر نہیں کر سکتے، غرور نہیں کر سکتے. اگر کسی کو عزت حاصل ہے اللہ کے درمیان، اللہ کے نزدیک، وہ صرف تقویٰ ہے، وہ صرف کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تو یہاں پہ بھی وہی درس دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جان سے، ایک ماں باپ سے پیدا کیا. لہٰذا ہم کو بھی ایک دوسرے سے بڑھوتری اور اسی طریقے سے ہم کہنے فضیلت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم تقوی والے ہو جائیں گے، جب ہم متقی بن جائیں گے. اور تقویٰ بہت آسان ہے. مقصد یہ ہے اس کا کہ ہمارے اندر اللہ کا پاس و لحاظ اور اللہ کا استحضار ہر وقت رہے. جب ہم یہ چیز، آگے یہ بات بھی بتائی گئی ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا نگراں ہے. لہٰذا جب ہم اس چیز کو اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں رکھیں گے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو ہم بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے. اور یہ وہی آیت ہے، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ایک وہ آیت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے، خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے. اور اس آیت کا خطبہ نکاح میں پڑھنا مسنون ہے، مسنون قرار دے دیا. وہ اسی وجہ سے تساءلون بہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبے طلب کرتے ہو، اپنے حقوق طلب کرتے ہو. والارحام، یا ارحام کا جو لفظ لایا گیا اس کا مطلب یہ ہے واتقوا الارحام، واتقوا الارحام، یعنی آپس کی جو رشتہ داری کے معاملات ہیں، حقوق ادا کرنے سے بھی، حقوق ادا کرنے کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو. کسی کی حق تلفی نہ ہونے پائے، کسی کی حق تلفی نہ ہونے پائے کہ ماں کا حق سمجھنے کے لیے اتنا زیادہ سمجھ گئے کہ بیوی کی حق تلفی ہو رہی، اور بیوی کے حق کو سمجھنے کے لیے اتنا حق سمجھ لیے کہ جو ہے ماں کی حق تلفی ہو رہی. تو لہٰذا شریعت نے جو قانون
بتا دیا ہے، جو حقوق بتا دیے ہیں حقوق العباد کے تعلق سے، ان حقوق کی پابندی اور رعایت ہمیں کرنی پڑے گی، ان حقوق کی رعایت اور پابندی ہمیں کرنی پڑے گی۔ اور پھر دوسری چیز، احادیث میں صلہ رحمی کے تعلق سے بہت ساری احادیث اس کی فضیلت میں اور اس کی وعید میں، جو قطع تعلق کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، ان کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں، اور جو لوگ اسی طریقے سے قطع تعلق نہیں کرتے بلکہ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری فضیلت آئی ہیں۔ جس طریقے سے مشکات وغیرہ کی روایت ہے، لا يدخل الجنۃ قاطع، کہ جنت میں جو ہے قطع تعلق کرنے والے، رشتہ داری کو توڑنے والے داخل نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ آیا کہ لا تنزل الرحمۃ علی قوم فیہ قاطع الرحم، او کما قال، کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس قوم میں کوئی رشتہ داری کو توڑنے والا موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں پتہ چلا کہ قطع تعلق بہت بری چیز ہے، قطع تعلق ایسی چیز ہے جو ہم کو جنت سے روک سکتی ہے۔ اپنے رشتہ داری کو توڑنا ہمارے لیے جنت میں جانے سے رکاوٹ کا ذریعہ بن سکتا ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص، اس کی فضیلت میں بھی باتیں آئی ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہیں جس میں جو ہے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقه، ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی روزی میں برکت ہو، اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، لہٰذا اس کو چاہیے کہ رشتہ داری کو نبھائے، رشتہ داری کو جوڑے، رشتہ داری کو جوڑیں۔ لیکن یہاں پہ ہم پھر سے وہی بات کہیں گے جو ہم نے جمعے میں کہی تھی کہ یہاں جو بھی کام ہوگا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس مال آ جائے، ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمارے جو ہے معاملات اچھے ہو جائیں، ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں۔ یہ سب تو اللہ کے رسول نے فرما دیا، برحق ہے، سچ ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہماری نیت جو ہوگی وہ اللہ کی رضا ہوگی، وہ اللہ کی رضا ہوگی، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ واتقوا الارحام، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ رشتہ داری کے معاملات ہمیں دیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ جو شخص رشتہ داری کے معاملات کو دیکھتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، ہم ان کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو بات میرے کانوں میں پڑی اللہ کے رسول کی، وہ یہ پڑی کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس ینام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ اے لوگوں تم سلام کو آپس میں پھیلاؤ، تم سلام کو آپس میں پھیلاؤ اور ایک بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو جوڑو اور رشتہ داریوں کو ادا کرو، ان کے حقوق کو پورے طور پر ادا کرو، وصلوا باللیل والناس ینام، اور اس وقت نماز پڑھنے کی عادت ڈالو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، تو اس کا معاملہ یہ ہوگا، اس کا انجام اور اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے رشتہ داری کے جوڑنے کے تعلق سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث الصدقۃ علی المسکین صدقہ وہی علی ذی الرحم ثنتان صدقہ وصیلہ، کہ جو صدقہ کیا جاتا ہے کسی مسکین پر تو اس کو صدقے کا ثواب صرف ملتا ہے، ایک ثواب ملتا ہے، ایک اجر ملتا ہے صرف صدقے کا، اور اگر کسی رشتہ دار پر وہ صدقہ کیا جاتا ہے، کسی غریب مستحق رشتہ دار پر، تو معاملہ یہ ہوتا ہے اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اس کو 2 اجر ملتے ہیں، کہے کہ صدقہ صدقے کا اجر اور وسیلہ اور رشتہ داری نبھانے کا اجر ملتا ہے۔ لہٰذا ہمارے سامنے بہت ساری حدیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو رشتہ داری جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ جو شخص جوڑتا ہے اس کے لیے جنت کے راستے آسان ہیں، جو شخص توڑتا ہے اس کے لیے جنت کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، تو لہٰذا ہم کو یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہم کو دل سے سارے کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہیں، ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہیں اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم ظاہری کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، دکھانے کے لیے اپنی رشتہ داری کو نبھاتے ہیں اور دکھانے کے لیے کسی سے قطع تعلق نہیں کرتے، لیکن دل میں بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، جلن ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، اس کا حساب لے گا اللہ تعالیٰ کہ تمہارے دل میں پناہ کے تعلق سے حسد کیوں تھا، تم کیوں جلتے تھے، تمہارے اندر اس کے تعلق سے دشمنی کیوں تھی، یہ تمام سوالات ہم سے کیے جائیں گے۔ لہٰذا ہمارے ذہنی اور قلبی ایک اصلاح اور تربیت کے لیے لفظ استعمال کیا گیا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔